بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا محترم بزرگ حضرات، بھائیو اور عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو اس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جب عمر شہید ہو جائے گا تو فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، تو وہ قیامت ہی اس کو بند کرے گی جب تک چلتے رہیں گے۔ دنیا کے اندر جہاں دین اسلام مذہب ہے وہ انسانیت کو عافیت، خیریت، شرافت نصیب کرتا۔ دین جو ہے بہت ساری باتیں عافیت کی سکھاتا، اچھی باتیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہے گناہ جو ہوتے ہیں نا، گناہ کا معاملہ انسان کو نقصان نہیں دیتا، اگر وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ گناہوں سے دنیا میں خرابی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، کسی بندوں نے گناہ کیا اور استغفار کر لیا، معاف کرتے رہتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے نحوست نہیں پھیلتی۔ صرف اتنا انسان ہمیشہ دھیان رکھے کہ بھئی ہم سے گناہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ ہر دعا میں ربنا اغفر لنا ذنوبنا ہر وقت بولتے رہتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر جو انسان پریشان ہو جاتا ہے یا خرابی پیدا ہوتی ہے، نحوست پیدا ہوتی ہے، بربادی پیدا ہوتی ہے، تو فتنوں سے ہوتی ہے۔ فتنہ والفتنہ تو اشد من القتل، کسی کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے فتنہ پھیلانا۔ فتنہ جو پھیلاتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ایسا فتنہ پھیلاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی رہتی۔ تو فتنہ پھیلانا یہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ قتل غارت گیری کرنے سے بڑا گناہ فتنہ ہے۔ قتل غارت گیری کریں گے ٹھیک ہے، 10-20 آدمی مارے جائیں گے، ہو گیا، لیکن فتنہ چھوٹا سا فتنہ رہتا ہے، وہ ہزاروں انسانوں کو خراب کرتا، بگاڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسی طاقت تھی کہ کوئی فتنہ نہیں پھیل سکتا تھا۔ سرکار کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی خرابی نہیں تھی دنیا میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کیا تھا کہ یہ شہید ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ پر ٹہل رہے تھے، ٹہلتے وقت آپ آگے تھے سیدھی طرف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہے تھے، ذرا ہٹ کر کے پیچھے۔ احترام بھی اصل میں آج لوگ نہیں جانتے، حدیث پڑھتے، قرآن پڑھتے، سرکار کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی صحابی نہیں چلا، ذرا پیچھے ہٹ کر کے۔ کوئی بھی اگر بزرگ مل جائے یا اپنے باپ کے بارے میں حکم ہے کہ باپ کے ساتھ جب بھی چلو تو ذرا ایک قدم پیچھے رکھے، اور ماں کے ساتھ بھی جب بات چیت کرو تو ماں کی آواز سے چھوٹی آواز رہنا اولاد کی۔ یہ ایسے عدم احترام ہیں کہ اس کی وجہ سے لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے، ایسا ادب احترام کرنا۔ آج کل کہاں جو ماں جتنی آواز سے بولو اس سے ڈبل آواز سے بیٹا بولتا اس کو، بٹ تیرے کو کیا کرنے کا، ہو گیا۔
جہنم کا فیصلہ ہو گیا اس کو، کتنی بھی عبادت کرے وہ بیٹا۔ ایسی ہی اولاد اپنے باپ کے ساتھ جو عزت کا، عظمت کا برتاؤ کرنا۔ حکم ہے کہ باپ چلے تو بیٹا ایک قدم پیچھے چلے اس کے بازو سے، ایسا یہ احترام سیکھنا زندگی میں۔ آج کسی کو ایسے احترام جس سے اصل عبادت سے بڑا ثواب ہے اس میں، احترام کرنا، بڑوں کا عزت کرنا، بہت بڑا اعزاز اس میں انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے احترام کرنے سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو صحابہ کا ایک ہجوم رہتا تھا، لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلتا تھا، ادھر اور ادھر، ایک قدم پیچھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس آتے تو یا تو سامنے ادب سے کھڑے رہتے یا بازو میں پیچھے کھڑے رہتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے ہاتھ میں زمین آسمان کی طاقت ہے، کتنا احترام کرتے تھے آپ۔ تو ایسا ایک مرتبہ میں سنا رہا تھا کہ حضرت سرکار بہت پہاڑ پہ ٹہل رہے تھے دامن میں، تو ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدھی طرف چل رہے تھے، ذرا پیچھے ہٹ کر کے بات چیت کر رہے تھے۔ بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 ہاتھ پیچھے تھے، یہ 1 ہاتھ پیچھے تھے تو وہ 2 ہاتھ پیچھے تھے بائیں طرف، وہ بھی چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، یہ دونوں ساتھ چل رہے تھے، وہ 2 ہاتھ پیچھے تھے۔ اس طریقے سے آپ بات چیت کرتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ تو پہاڑ نے دیکھا کہ جب آپ میرے اوپر ٹہل رہے ہیں تو وہ ناز کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے ہلنے لگا، فخر پیدا ہوا اس کو کہ مجھ پر نبی آخر الزماں چل رہے ہیں، ہلنے لگا۔ وہ ہلنے لگا تو آپ نے اس پر ایک پیر مارا، پیر اٹھایا، مارا، کہا کہ احد کیوں بلا وجہ جو ہے وہ اچھل رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید چل رہے۔ آپ نے احد پہاڑ سے کہا، کہنا ہی تھا کہ احد رک گیا۔ یعنی آپ کی باتیں پہاڑ، دریا، سمندر سب لوگ سمجھتے تھے، آپ کی بات کا احترام کرتے تھے، لحاظ رکھتے تھے، رک گئے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی پر اس زمانے میں صحابہ کرام نے یہ یقین کر لیا کہ صدیق حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ صدیق کا مرتبہ نبی کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے، صدیق کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کے مقابلے میں زندیق کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمان ہو کر کے اسلام کو نقصان پہنچائے، مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کو تکلیف دے، برباد کرے، اس کو زندیق کہتے ہیں۔ اور صدیق اکبر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے کہ جو نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس وقت تمام صحابہ نے یہ اندازہ لگایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پہلے ہوں گے، اس کے بعد عمر ہوں گے، اس کے بعد عثمان غنی ہوں گے، اس کے بعد حضرت علی ہوں گے۔ بعض حدیثوں سے ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس میں، 4 خلفاء۔ تو اس وقت یہ بات کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو چنانچہ وہ تو واقعہ بہت لمبا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں سال خلافت کا اس میں شہید ہو گئے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ عمر کے
شہادت کے بعد امت میں فتنے پھیل جائیں گے. فتنے گناہ کے بارے میں آپ نے نہیں کہا، فتنے پھیل جائیں گے تو اس کو قیامت ہی روکے گی، یعنی قیامت تک چلتے رہیں گے فتنے. فتنہ جو ہے یہ بدترین گناہوں کا بڑا گناہ ہے. والفتنہ تو اشد من القتل، کہ فتنہ قتل کرنے سے، قتل غارت گیری کرنے سے بڑا گناہ ہے فتنہ پھیلانا، کوئی چیز غلط پھیلا دینا، عوام میں اس کی وجہ سے تکلیف ہونا، عوام بول بھی نہیں سکنا. میرے عزیز دوستو، آج کل کے زمانے میں ایسے فتنے بہت پھیل گئے جس سے پتہ بھی نہیں لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اعمال، نیکیاں ضائع ہو جا رہی، امت مسلمہ میں خیر پیدا نہیں ہو رہا. یہ فتنہ جو ہے بہت ساری چیزوں میں چلتا ہے. کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر دینا کہ یہ آدمی بہت نیک آدمی ہے، مگر پروپیگنڈا کر دینا کہ بھئی یہ سودی لین دین کرتا. اب اتنا پروپیگنڈا کرتے لوگ اس کو سمجھتے کہ یہ تو سودی ہے. یہ فتنہ ہے. یہ اس کو فتنہ کہتے ہیں. کسی کے تعلق سے پروپیگنڈا کر دینا، بول دینا. آج کل کی دنیا کا دار و مدار جھوٹ پر ہے، جس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں. اور یہ جھوٹ بولنے کا فتنہ جو ہے یہ بہت عام ہو گیا ہے. کسی کے خلاف بھی کچھ غلط باتیں بول دینا. یہ تو آپس میں نہیں لوگوں میں، بلکہ یہ فتنے، جھوٹ کے فتنے جو ہے صحابہ کے خلاف، نبی کے خلاف، اہل اللہ کے خلاف، دنیا کے نیک لوگوں کے خلاف بہت ساری جھوٹ باتیں چلتی رہتی دنیا میں. اور دنیا میں نت نئے مسلک، نت نئے طور طریقے، نت نئے جو ہے دینداری، جھوٹی دینداری یہ چلتی رہتی. اس کی وجہ سے لوگوں میں فتنے پھیلتے رہتے. جیسا گزشتہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا، یہاں بھی آ کے تقریر کی تھی کہ قادیانی فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ، مرزائی فتنہ، سمجھے، بہائی فتنہ. آج بڑے بڑے مسلمانوں کے عہدوں پر یہ لوگ قابض ہیں. بہائی، قادیانی، مرزائی بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ یہ قابض، اور عہدوں پہ قابض ہو کے اسلام کو نقصان پہنچاتے. کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی دنیا میں تو اپنے ہمدردی کے اعلانات کرتے رہتے. بہت ساری جگہ تو قادیانی امام بن کے نماز پڑھا رہے. بہت ساری جگہ یہودی عالم، امام بن کر کے نماز پڑھا رہے. کئی جگہ امریکہ میں، برطانیہ میں عیسائیت کے اندر ایسے بڑے بڑے مراکز قائم ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اس مسجدوں میں تربیت ہوتی، نماز پڑھانے کی، خطبہ دینے کی، اسی طریقے سے بیان کرنے کی، اور ان کو تیار کر کے جو ہے مسلم دنیا میں روانہ کیا جاتا کہ جاؤ، داڑھی رکھ کر کے، بہت نیک، ہاتھ میں تسبیح، آ کے مسلم دنیا میں، مسلمانوں کے ملکوں میں آ کر کے نمازیں پڑھا رہے. یہ فتنے پڑھ رہے ہیں. تو ایسے عجیب و غریب دنیا کے اندر فتنہ انگیزی اس زمانے میں چل رہی ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن زہر سے زیادہ خطرناک ہے دنیا میں. قتل و غارتگی سے زیادہ خطرناک ہے دنیا کے اندر فتنہ انگیزی پھیلانا. تو یہ آج کل کی دنیا اسی پہ چل رہی. اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ بول رہے کہ سچ بھی غلط ختم ہو جاتا اور جھوٹ جو ہے سچ بن جاتا. ایسا دنیا کے اندر چل رہا. اور اس پہ دنیا کی حکومتیں کروڑوں، اربوں، خربوں روپیہ خرچ کر رہی. صرف یہی کام کرو گا، جھوٹے پیسہ خرچ کر رہی اس پہ. اور خصوصاً یہودی اسرائیل جو ہے مسلمانوں میں فتنے پھیلانے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا مذہب کے نام پر.
کروڑوں اربوں روپئے اسرائیل سے آتا ہے. صرف مسلمانوں کے اندر فتنہ ایسا پھیلنا کہ اس کی وجہ سے ان کا ایمان، ان کا عمل کمزور ہوتا چلا جائے. میرے عزیز دوستو، آج کل کے زمانے میں ایک فتنہ چل رہا. اب لوگ اس کو محسوس کرتے یا نہیں کرتے، لیکن میں ہر جگہ محسوس کیا ہوں. وہ مساجد کا فتنہ ہے. مسجدیں جو ہیں، ان المساجد للہ، کسی نے مسجد بول دیا، اب وہ اللہ کا گھر بن گیا. یہاں آسمان تک، نیچے طے تک ملکیت آسمان اللہ کی ہو جاتی مساجد میں. اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا، اس کو کرائے پہ دے نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی جو ہے اپنی نجی زندگی گزار نہیں سکتا، کوئی نجی کام نہیں کر سکتا. مسجد کا مطلب یہ ہے. اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس جگہ کو صاف ستھرا رکھے، وہاں کوئی گندگی نہ ہو، وہاں برائی نہ ہو، پیشاب نہ ہو، گندگی نہ ہو، کوئی غلط کام وہاں بیٹھ کر کے نہ کرے. یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے. اس کی حفاظت کرے، اس جگہ کی حفاظت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی صاف صفائی رکھے. یہ ہے حکم مسجد. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اس میں اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. اللہ کے دین کا کام، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی نماز، اللہ کے واسطے روز دعا، اللہ کے واسطے جو ہے جو بھی کام کرنا ہے مساجد میں ہونا اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ آیت سورہ جن کے اندر ہے. تو جنات جو ہے اس وجہ سے مساجد میں بہت زیادہ رہتے ہیں. جنات کے اندر مسلمان زیادہ ہیں، کفر کم ہے. انسانوں میں کفر زیادہ ہے، ایمان والے کم ہیں. اب دیکھو ایمان والے دنیا میں کتنے ہیں؟ 6 ارب انسان دنیا میں، 6 ارب 600 کروڑ. ایمان والے کتنے ہیں؟ 150-200 کروڑ. باقی کفر ہے. جنات میں ایسا نہیں ہے. جنات میں آبادی زیادہ مسلمانوں کی ہے، ایمان والوں کی. کفر میں جنات کم ہیں. اور کفر میں جو جنات رہتے ہیں وہ ایمان والوں سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کے اندر جو بڑے ایمان والوں، جنات میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ سب مسلم ہوتے ہیں. پوری دنیا کی جنات کے بادشاہ ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک نظام چلتا ہے، فیصلے وہ ہوتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں وہ بادشاہ. ان کے آپس کے جھگڑوں کو طے کرتے ہیں. ان کی آبادی ایسی ہے جیسے انسانوں کی آبادی. اتنا ہے کہ وہ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں ہم نہیں رہتے. ہم بھی اگر ہٹ جائیں تو وہ آباد ہو جا سکتے ہیں. تو پہاڑ، جنگلات، سمندر، دریا، کتنے بڑے بڑے زمین کے خطے پڑے ہوئے ہیں، سب جنات کی آبادی رہتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت دے دی کہ کسی اپنی شکل کو بھی بدل دیتے ہیں اور اپنے اندر پرواز، وہ میلوں، ہزاروں میل فوراً چلے بھی جا سکتے ہیں. ایسی ان کو طاقت دے دی ہے. موت حیات ان کے اندر بھی ہے، اچھائی برائی ان کے اندر بھی ہے. شیاطین الگ ہیں. شیاطین سب کے سب کافر ہیں. ان سے سوال جواب بھی نہیں ہے. ان کی نسل الگ چلتی ہے اور جنات کی نسل الگ چلتی ہے. جنات مسلمان ہوں یا کافر، ان سے سوال جواب ہوں گا قیامت میں. شیاطین سے کوئی سوال جواب نہیں، سب کے سب جہنم ہیں. اس لیے کہ وہ سب سے بڑے فتنے شیاطین چلاتے رہتے ہیں. تو شیاطین سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، سب کے سب جہنمی فیصلہ ہے. جنات سے سوال جواب ہوں گا. نبیوں پر، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے انسانوں کو ایمان لانا ضروری ہے، دنیا کے سارے جنوں کو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ کی نبوت وہ بھی مانتے ہیں، جیسے ہم لوگ آپ کی نبوت کی اتباع کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی نبوت کی اتباع کرتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں کرتے. وہ
جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں وہی قرآن کریم وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور سب سے زیادہ پڑھتے ہیں قرآن کریم، جنات سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور لوگ جو دنیا میں عابدین مشہور کرتے ہیں کہ میرے پاس 10 جن ہیں، انہیں بولتے میرے پاس 20 جن ہیں، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، سب 100% جھوٹے مکاری کے دعوے ہیں۔ آج بیٹا باپ کی اطاعت نہیں کرتا تو جن کوئی کو ہماری اطاعت کرے گا بتاؤ تو؟ ہاں، وہ صرف اولیاء اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اہل اللہ سے کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، بڑے علماء کی خدمت میں آ کے بیٹھتے ہیں، انسانی شکل میں آ کے سوال جواب کرتے رہتے ہیں جنات۔ یہ ایک ان کا مستقل کام ہے دنیا کے اندر، لیکن فتنے نہیں مچاتے، وہ فتنے شیاطین مچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ بھی داخل ہیں، جیسے سارے انسان آپ کی امت میں داخل ہیں، ایسے سارے جنات بھی آپ کی امت میں داخل ہیں۔ آپ کی صحابہ کرام کو آپ نے جنات میں بھی تبلیغ کے لیے روانہ کیا تھا، اور صحابہ کرام سے سارے جنات ملتے جلتے تھے، ایسی کیفیت تھی۔ تو میں آپ کو اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ دنیا کے اندر گناہوں سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، گناہوں سے نحوست نہیں پھیلتی، گناہوں سے وبائیں نہیں پھیلتی، نقصان دنیا کے اندر فتنوں سے ہوتا ہے۔ فتنے جو پھیلاتے ہیں نا، اس سے نحوست پھیلتی، اس سے انسانوں کو نقصان ہوتا، دین و ایمان برباد ہوتا فتنوں کے ذریعے سے۔ فتنہ قتل و غارت گیری کرنے سے بدترین چیز ہے فتنہ۔ امت مسلمہ میں مختلف فتنے چل پڑے ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا، سمجھے۔ ایک فتنہ جو آج کل چل رہا ہے میری نظر میں وہ فتنہ ہے، اور شریعت کے احکامات کے بالکل خلاف کام ہو رہا ہو کہ مسجدوں کو نماز کے علاوہ قفل لگا کر، یہ حرام ہے۔ نماز کے علاوہ مسجدوں کو ہٹو 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 اٹھو اٹھو، چلو صبح بھی اشراق چاش نماز، چلو پڑھو پڑھو پڑھو، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، قفل لگا دیا۔ یہ فتنہ ہے، یہ اسلام میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے کبھی مسجد کو بند نہیں کیا تھا، سرکار کے زمانے میں مسجد اتنی کھلی رہتی تھی کہ عیسائی بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے۔ اور ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک جو ہے یہودی آ کر کے پیشاب کیا، اندر کو بیٹھ گیا، پیشاب کر، آپ نے کرنے دیا اسے پیشاب ہونے کے بعد صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پیشاب ہونے کے بعد آپ خود اٹھے اور اس کے پاس جا کے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلائی جاتی۔ اس قدر آپ نے محبت سے سمجھایا۔ ویسے وہ بعد میں ایمان لائے ہو، اس کے بعد آپ نے خود اٹھے اور پانی لے کر کے اس پیشاب پہ بہایا۔ آپ چاہتے تو صحابہ کو بول دیتے تھے کہ بھئی تم لوگ پانی بہاؤ اس کے اوپر، خود پانی بہایا آپ نے، لیکن آپ نے اس کو کچھ بولا نہیں، منع نہیں کیا۔ اتنی مسجدیں کھلی رہتی تھی۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک غیر مسلم آ کر کے اندر پیشاب کر رہا، اتنی کھلی رہتی تھی۔ آج کل تو یہ فتنہ بن گیا ہے، جدھر جاؤ ادھر مسجد بند، قفل لگاؤ۔ ارے بھائی، مسجد میں پیشاب کے لیے لوگ آتے ہیں، طہارت کے لیے آتے ہیں، وضو کے لیے آتے ہیں۔ دن بھر میں اگر ایک آدمی بھی آ کر کے نفل نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو مسجد کی قیمت وصول ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مسجد کی حفاظت ہے، مسجد کا ایک دروازہ ایک پٹ کھلا رکھنا جس میں سے لوگ آتے جاتے رہے۔ یہاں تو کچھ نہیں، بس صبح اشراق کی نماز ہوئی نہیں جب تک بند کرو، ساری مسجدیں بند، قفل لگا۔ حرام ہے یہ، اور امت میں سب سے بڑا فتنہ ہے یہ، اس سے تباہی پھیلے گی امت میں۔ ایسے کئی مسجدوں کے حالات مجھے علم میں آتے ہیں، میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ اب کیا، کس کو کیا بولیں گے بتاؤ؟
میرے پاس مہمان بہت آ کر میں نے کہا بھائی وہ مہمان اٹھے صبح میں بولے ٹھیک ہے میں مسجد میں ضرور سے فارغ ہو کے اشراق چاش نماز پڑھ کے آتا ہوں. میرے محلے کی جا کے دیکھے تو مسجد بند. کیا بولنا مسلمانوں کو, کیا اسی بس سے بسا حالت کر کے رکھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے خدا کا عذاب آئے گا. بند ہی ادھر ادھر. پھر رات میں تو مکمل بند. ارے رات میں اگر ایک انسان بھی اگر آ کے مسجد میں رویا اللہ کے نام پہ, رات میں آدھی رات کو آیا, گھر سے اٹھ کے آیا اور مسجد میں رویا, بس پورے مسجد کا ثواب وصول ہو گیا, مسجد کی قیمت وصول ہو گئی. ایک بھی اگر انسان رات میں مسجد میں آ کر کے قرآن پڑھا, ایک بھی نماز پڑھا, ایک بھی آ کے تہجد پڑھا, تو مسجد کی قیمت وصول ہو گئی. پہلے تو مسلمان عبادت سے غائب ہو گئے, اب تہجد تو رہی نہیں. کم سے کم ترغیب تو دو کہ بھائی مسجدوں میں آتے جاؤ, رات میں تہجد پڑھتے جاؤ, قرآن کریم پڑھتے جاؤ. کچھ تو بھی ایک آدھا دروازہ کھلا رکھو. مسجد کے اطراف میں لکھ پتی کروڑ پتی رہتے ہیں, اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو مسجد کی کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرتے مسجد کی حفاظت؟ بولے چوری کا ڈر ہے. ارے مسجد میں کیا کوئی سونا لگا ہوا ہے کیا؟ اس قیمتی چیز بس یہ مائک ہے, اس کو قفل لگا کے رکھو, ہو گیا. چاروں طرف یہی فتنہ ہے, یہاں نہیں, چاروں طرف ہے. اس کی وجہ سے مسلمان عبادت سے غائب ہو گئے. ابھی آج معلوم ہے بازو کی بڑی مسجد, اٹھو چلو اشراق چال جلدی سے پڑھو, چلو نکلو سب کو نکال کے قفل لگا دیا. ہوگا کیا دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا, یا پیسے والوں کو مستی آ گئی, یہ صدر سیکرٹریوں کا دماغ جو ہے جہنم ہی ہو گیا. کیا ہو گیا, کیا مسجدیں بند کر کے بیٹھ رہے. ارے بھائی کھلا رکھو, ایک پٹ جو ہے مسجد میں ایک نگران متعین کرو, جو ہے رات کا دن کا, کیا پیسے جانے والے ہیں. لیکن خدا کا عذاب ہے, یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے, مسجدوں کو قفل لگانا. شریعت میں حکم ہے, شریعت میں اٹھا کے دیکھو آپ, حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسجد کو اگر قفل لگا دیا تو مسجد کا حکم ختم ہو جائے گا, اس سے مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. یہ عام فتنہ چل گیا. میرے عزیز دوستو, انسانی ضروریات رہتے, انسان مسافر رہتے, طلبا رہتے, جماعتیں آتی جاتی, کچھ نیک لوگ مسافر آ کر کے لاج میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے, مسجد میں آ کے رہنا پسند کرتے ہیں. مسلمانوں کی ایسی عادت رہتی ہے, وہ کچھ نہیں, کوئی لحاظ نہیں کسی چیز کا, بس اٹھے کہ صدر ہے نا, آج کل جتنے صدر ہیں یہ سب جو ہے خدا کے عذاب کے مستحق ہیں. مسجدیں بند کر کے بیٹھ رہے, تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا مسجد ہے؟ ایسے کئی واقعات میرے کو سننے میں آ رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, سنبھلو اپنے حالات کو. امت میں جو فتنے پھیل رہے ہیں نا, یہ فتنے ہیں, یہ فتنے جو ہے امت کو تباہ کر کے رکھ دیں گے ایک دن, یاد رکھو. آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے مشورہ دو, سمجھاؤ, بولو, بتاؤ, نہیں تو ان کو ہڑتال کے لگاؤ. صدر بن گئے تو صدر بولے تو اللہ کا گھر کا مالک بن کے بیٹھا ہوا. قرآن کریم میں اس قدر وعید ہے اس معاملے پر, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. جو لوگ مساجد میں ایسے حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے عبادت نہ ہو تو ان کو دنیا میں ذلیل کیا جائے گا. قرآن میں اللہ کہہ رہے لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب, اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا اس کو. یہ کفر پہ نہیں بول رہے, قتل غارت گیری پہ نہیں بول رہے, مساجد کو بند کرنے پر, مساجد میں عبادت کو روکنے پر. اس پہ قرآن کی آیت ہے, دیکھ لو اٹھا کے. کسی پر دنیا کی رسوائی نہیں دی گئی, اس گناہ پہ دنیا میں ذلیل کیا جائے گا. قرآن میں اللہ کہہ رہے لہم فی الدنیا خزی
वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम। कुछ भी नहीं समझ रहे मुसलमान अपने आप को। भाई उलमा से पूछो, मालूमात करो, तब तो जो है मस्जिद का एहतराम करो, मस्जिद का लिहाज रखो, उसके कानून मालूम करो और फिर जो है मस्जिद के सदर सेक्रेटरी बनो। ये क्या तमाशा है? कई जगह भाई मैं अपने महल्ले का किस्सा सुनाया तुमको, ये हर जगह का है यहाँ ऐसी हाल। इससे अल्लाह पनाह में रखे। मेरे अजीज दोस्तों, आप हजरात मुख्तलिफ जगह से आते हैं, आप लोग अपने अपने महलों में ये बात समझाओ कि मस्जिदें खुली रखो, इंतजामात करो। मस्जिद में अगर कोई इस्तिंजा के लिए भी आता है तो वो भी सवाब है। जरूरत, इंसानी जरूरियात को पूरी करना बहुत बड़ा सवाब है। आजकल किसी भी मस्जिद से मुसाफिर आते हैं, तलबा आते हैं, उलमा आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, चलो मस्जिद में कुछ देर लेट जाएंगे बोल के बूढ़े लोग आते हैं। फिर जो है हुज्जाज किराम आके बैठते हैं, जमातें आती हैं, उलमा आते हैं, कुछ भी कोई लिहाज नहीं। इतने बदतमीज हो गए ये लोग कि वो उठेंगे बस कुफर लगा के चले। क्या तमाशा है ये? आप लोग इसको समझाओ अपने अपने इलाकों में। ये देखो हमारी मस्जिद के सामने का दरवाजा खुला रहता है, ये रात भर खुला रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। मैं इन लोगों को मेरी बातें सुनते रहते हैं बोल के मैं इन लोगों को बताया था, ये सामने का दरवाजा खुला रहता है। ऐसा कुछ करते ही नहीं, बस तमाशा ही। ये बाजू की बड़ी मस्जिद का किस्सा है, आज ही मुझे मालूम है। चलो 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 इशराफ चार, चलो 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 जल्दी में पढ़ो, चलो 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 निकलो, निकाला और कुफर लगा दिया, हो गया। क्या तमाशा है, क्या बदतमीजियां चल रही हैं। खुदा गारत करेगा, इसी वजह से तबाही आ रही हम पर। मेरे अजीज दोस्तों, संभलो इसको, समझो, मोहब्बत से ये बातें एक दूसरे को समझाओ और मसाजिद खुले रखो और मसाजिद में कुछ इबादतें करवा करके। ये मेरी गुजारिश है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।